اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ گرامی قدر احباب، آج کی ہماری ویڈیو نماز کے متعلق قید اولیٰ میں درود شریف پڑھنے کے متعلق ہوگی کہ اکثر ساتھی ہمارے یہ کہ قید اولیٰ کے بعد درود شریف وغیرہ بورے سے پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان پر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر وہ صرف اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی، تو ان پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ قید اولیٰ میں درود شریف پڑھ لے اور اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد، تو اس پر واجب ہے کہ وہ آخری رکعت کے اندر آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لے اور اس کے بعد نماز کو مکمل کر لے اور سلام پھر لے۔ اگر کسی آدمی نے درود شریف اللہم صلی علی محمد پڑھ لینے کے بعد اس کو یاد آیا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے، اور وہ کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت مکمل کر لی، چوتھی رکعت مکمل کر لی، 4 رکعت کی نماز تھی تو 4 رکعت پڑھ لیے، اور اگر 3 رکعت کی نماز تھی تو 3 رکعت پڑھ لیے، اور اس کے بعد اس نے سجدہ سہو نہیں کر لیا، تو اس پر واجب ہے کہ دوبارہ نماز کا اعادہ کر لے، نماز کو دوبارہ پڑھ لے وقت کے اندر۔ اگر وقت گزر گیا تو اس کے بعد جو اس پر اعادہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ درود شریف میں اللہم صلی علی محمد پڑھنے کی وجہ سے کیوں سجدہ سہو واجب ہے اور اللہم صلی علی پڑھنے کی وجہ سے کیوں سجدہ سہو واجب نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی جو ہے غفلت کے اندر نبی علیہ السلام کے نام کو لیتا ہے، اس وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ مطلب نمازی اتنا غافل ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے نام کو غفلت کے ساتھ لیتا ہے، تو نماز کے اندر غفلت نہ کی جائے۔ نماز کے اندر غفلت کرنا یہ بہت برا کام ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ تو اگر ہماری نماز کے اندر ہماری غفلت ہوگی تو ہم گناہوں سے نہیں روکیں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے، اور ڈاکوں سے نہیں روکیں گے، برے اعمال سے نہیں روکیں گے، تو نماز کے اندر دھیان لگانا، اللہ رب العزت کی طرف دھیان لگانا، اور یہ تصور کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بھی تصور نصیب نہیں ہوتی ہے تو اتنا تصور کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہم کر لیں گے تو پھر نماز کے اندر ہمارے سے غلطی نہیں ہوگی۔ اگر غلطیاں ہو جائے تو انسان کمزور ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن دھیان چاہیے انسان کو کہ نمازوں میں دھیان سے اللہ رب العزت کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، نمازوں کو دھیان سے پڑھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔